والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اور ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ حضرات علماء کرام، معزز مہمانان اعظام اور عزیز طلباء، آج کے اس بزم پربہار میں سیرت رسول کو موضوع گفتگو بنانے کی جسارت کر رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دامانی۔ اس موضوع کے متعلق جہاں ایک طرف ادبا اور قلمکار حضرات یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ قلم اشجار ہوں سارے سمندر روشنائی ہو، قلم اشجار ہوں سارے سمندر روشنائی ہو، مکمل ہو نہیں سکتی مگر سیرت محمد کی، تو وہیں دوسری طرف شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آقائے نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک جگہ یہ فرماتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ اور اخیر میں اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد، یعنی میرے اختیار اور بس سے باہر ہے کہ میں اپنے اشعار سے مدحت رسول کا حق ادا کر سکوں، ہاں میں نے ذکر رسول سے اپنے اشعار کی مدح سرائی ضرور کی۔ اور اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے اردو شاعر یوں گویا ہے قلم میرا قاصر زباں میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہے محبوب رب امام الرسل اور فضائل محمد سناؤں میں کیسے۔ لیکن پھر بھی ما لا یدرک کلہ لا یدرک کلہ، یعنی جس کا کل حاصل نہیں کیا جا سکتا اس کا کل چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ ضابطے کے تحت تذکرہ شروع کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ میری بات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بغور سنا جائے۔ برادران اسلام، بعثت نبی سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمراں حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہ تھا اور نہ ہی نظام مکمل تھا۔ عدالت، انسانیت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، صلاح و تقوی اور زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا، عزت و شرافت کی کلیاں مرجھا چکی تھیں، شرک و ضلالت کی تاریکی ہر سمت نظر آ رہی تھی، نفرت، ظلمت، شقاوت اور عداوت کا دورہ تھا۔ کسی اردو شاعر نے کیا ہی خوب منظر کشی کی ہے، بدی کا زور تھا ہر سو، جہالت کی گھٹائیں تھیں، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھیں، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر بے حیائی تھی، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ قدرت خداوندی نے اس پرفتن دور میں شیدائیان لات و عزا کو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، آقائے نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا۔ مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت حضرت آمینہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے نور نظر،
دوشنبہ کو اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ آپ ایسے وقت پیدا ہوئے جس سے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک عجیب ماحول ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے، پورے مکہ میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے۔ ظلمت کدا و کفر کدا میں ایک تہلکہ مچ گیا ہے، لات و عزا اور منات و حبل منہ کے بل گر پڑے، گلزار ہستی میں ایک عجیب رونق پیدا ہو گئی ہے۔ چاروں طرف سے بس ایک ہی آواز آ رہی ہے، ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا، اوہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، اوہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، اجڑا ہوا چمن تھا گلستاں کر گئے۔ سامعین ذی وقار، حضرت آمنہ خود فرماتی ہیں کہ میرا نور نظر لخت جگر اس وقت کلام تو نہیں کر سکتا، لیکن شہادت کی انگلی سے کچھ اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اشارہ تھا۔ حضرت آمنہ کے دل میں مسرت و خوشی کی حد نہ رہی جب اپنے لاڈلے کی اداؤں کو دیکھا، لیکن کچھ غم کے اثرات بھی ہیں۔ فرماتی ہیں کاش آج عبداللہ ہوتے تو اس چاند سے بھی زیادہ خوبصورت لخت جگر کو دیکھ کر بے انتہا خوش ہوتے اور کھلونے وغیرہ لاتے۔ غیب سے آواز آئی کہ اے آمنہ فکر مت کرو، میں اس کا رب ہوں، مربی بھی، استاذ بھی، سب کچھ میں ہوں اس کا۔ اگر یہ بچہ کھلونا مانگے تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا۔ ہو گیا 2 منٹ۔ اگر سیر و تفریح کو دل چاہے تو معراج پہ بلا لوں گا، اگر کوئی شہادت طلب کرے تو پتھروں سے بھی کلمہ پڑھا دوں گا۔ کائنات محبت کے چھائے نہ کیوں، دونوں عالم کو بے خود بنائے نہ کیوں، آپ کی روشنی چاند تاروں میں ہے، آپ کے تذکرے ہیں چمن در چمن۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام محاسن کا ایک خوبصورت گلدستہ بنایا تھا۔ آپ کے اندر حضرت آدم کی صورت تھی، حضرت شیس کی معرفت تھی، حضرت نوح کی شجاعت تھی، حضرت ابراہیم کے اخلاق تھے، حضرت اسماعیل کی زبان تھی، اسحاق والی رضا، صالح والی فساد تھی، لوط والی حکمت، یعقوب والی بشارت تھی، موسیٰ والا جلال، ایوب والا صبر تھا، یونس والی اطاعت، یوشع والا جہاد تھا، داؤد والی خوشحالی، دانیال والی محبت تھی، الیاس والا وقار، یحییٰ والی عصمت تھی، یوسف والا حسن اور عیسیٰ والا زہد۔ جس کو کسی شاعر نے یوں بیان کیا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ شہدائیان اسلام محسن انسانی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت کے عہدے پر فائز ہوتے ہی حق کا اعلان کر دیا، لوگوں کو توحید اور ایمان سمجھایا، شرک و کفر کو مٹا کر وحدت خداوندی کا بول بالا کیا، نفرت و عداوت کو صداقت و محبت میں تبدیل کیا، شرک و ظلمت کی جگہ ایمان اور روشنی کو لایا۔ آپ نے ایک ایسا انقلاب برپا کیا جس کے نتیجے میں صحابہ کرام کی مقدس جماعت تیار ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تربیت کا یہ کمال اور اثر تھا کہ شرک کدا توحید کدا بن گیا، کفر کدا عبادت کدا بن گیا، راہزن راہبر بنا، گویا کہ پورا جزیرۃ العرب گلستاں بن گیا، اسلام کا پرچم چاروں طرف لہرانے لگا۔ صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ برادران ملت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیک وقت ایک حاکم، ایک امیر، ایک معلم، ایک وزیر، ایک افسر، ایک داعی، ایک فلسفی، ایک حکیم، ایک آقا، ایک ملازم، ایک فاتح، ایک کمانڈر، ایک جج، ایک وکیل، ایک مزدور، ایک تاجر، ایک باپ اور ایک کامیاب شوہر کی زندگی کا مجموعہ ہے۔ اگر ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے اور اس کو جاننے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ اب میں اخیر میں اپنی کم علمی اور بے وضاحتی کا اعتراف کرتے ہوئے اس شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے، نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو، کہاں ممکن تمہاری نعت حضرت مختصر یہ ہے، دو عالم مل کے جو کچھ بھی کہیں اس کے سوا تم ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
یہ تقریر الحمدللہ میں نے کئی کتابوں سے آج سے 4-5 سال پہلے مرتب کیا تھا، اتفاق سے سامنے آ گئی تو میں نے کہا کہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔